الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 70ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ غزوہ احد کے حالات سے متعلق سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ جو دوسرا بڑا غزوہ تھا مسلمانوں اور کفار کے درمیان اور جو مدینہ میں 3 ہجری میں پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے راستے میں جانے قربان کرنے کے حوالے سے خوشخبری دی ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ موت ہے۔ مرنا تو بہرحال ہر شخص کو ہے، جو یہاں اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے، اور نہ جانے کب چلے جانا ہے کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ لہذا اللہ کی امانت اس حال میں کوئی اللہ کے سپرد کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ اس سے اچھی موت کیا ہوگی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اے لوگوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کتنی بڑی بات فرمائی اللہ تعالیٰ، گمان بھی نہ کرو، کہنا تو کہنا، ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ مزید فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ ابھی اللہ جانتا ہے کہ وہ کس حالت میں اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے اور کس حالت میں وہ رزق پا رہے ہیں اپنے رب سے۔ بہرحال اللہ سے بڑھ کر سچی بات تو کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس حوالے سے فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا فرمان تو حق ہے، سچ ہوتا ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ رب کائنات نے ان لوگوں کے حوالے سے جو اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ ان کے بارے میں تم مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے حضور رزق پا رہے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ جان اللہ کی امانت ہے، اور اللہ اس کو اپنے راستے میں قبول کر لے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے ہاں جنت میں جو کچھ پائے گا وہ یہ آرزو نہیں کرے گا کہ میں واپس پھر دنیا میں جاؤں، لیکن شہید اس سے مستثنا ہے۔ جو شہید ہے وہ یہ چاہے گا کہ پھر اللہ مجھے دنیا میں بھیجے اور میں پھر اس کے راستے میں اپنی جان قربان کروں، اور یہی عمل بار بار ہوتا رہے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے ہوئے جو لطف مجھے آیا وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ تو یہ ہے کہ اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا درجہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دے رہا ہے، فرمایا وہ اس پر خوش ہیں، شاداں ہیں، کوئی افسوس نہیں ہے ان کو اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے پر۔ تو مزید یہ اللہ نے وضاحت فرمائی فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دے رہا ہے اس پر وہ شاداں و فرحاں ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں، یعنی آرزو رکھتے ہیں، یعنی جنگ میں شریک ہوئے
لیکن اللہ نے ان کو زندہ رکھا، باقی رکھا، کامیاب لوٹے وہ. تو فرمایا جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے اور ابھی پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے لیے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں ہے ہمیں اس حالت میں، یعنی اللہ کے راستے میں جو جان قربان کرنے میں. لہذا وہ لوگ جو جنگ سے واپس پلٹے، ان کی یہ آرزو رہی کہ کاش ہم بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر لیتے. اللہ جو ہے ہماری جانیں قبول کر لیتا، ہماری زندگی اس راستے میں قبول کر لیتا. یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے جو نعمت انہیں حاصل ہے وہاں پر، اس پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہیں اس پر. اور وفضل، اور جو اللہ کا فضل ان کو حاصل ہوا ہے اس پر وہ خوش ہیں، یعنی کوئی ملال نہیں ہے ان کو اپنی جان قربان کرنے پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھو اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ مومنوں کے نیک عمل کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اجر کے لحاظ سے بھی اس کا پیمانہ نہ جانے کتنا وسیع ہو جائے. یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندے کے کسی نیک عمل پر خوش ہو کر اس کو اس کے معیار سے، یعنی اس کے بدلے سے زیادہ بدلہ دے دے، یعنی جو اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ عطا کر دے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ نے اہل ایمان کو کس طرح سے دیکھیں خوشخبری دی ہے کہ دریغ نہ کریں، جب ایسا موقع آ جائے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال جس چیز کی بھی ضرورت ہو خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے. اللہ تعالیٰ بہت عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.